الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال کو کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قربانی کا موقع ہے اور سنت ابراہیمی کو ہم تمام لوگ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مولانا روم اسی پہ کچھ بات سمجھانے کے لیے اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو آیات مقدسات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ آزمایا ہے اور امتحان لیا ہے، اور ہر امتحان اور ہر آزمائش میں جب وہ سرخرو ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ بدرجہ مزید بلندی، مزید ترقی عطا فرمائی ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ ہم نے پڑھی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں یکسو ہو کر باطل سے منہ موڑ کے حق کی جانب آمادہ ہو کے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف اپنے چہرے کو پھیر رہا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ کے آباء و اجداد اور رشتہ دار جو تھے، ارد گرد کے لوگ، قبیلے والے، وہ بت پرست تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب رات چھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور ان کے کہنے کے مطابق کہا کہ یہ اگر میرا رب ہے تو پھر اسے ڈوبنا نہیں چاہیے، لیکن جب وہ ڈوب گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا کہ وہ بڑا چمکدار ہے، ستاروں سے بڑا ہے، تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح سے آپ نے سورج کو دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ تیز ہے، تو جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر آپ نے اپنی قوم سے کہا
کہ انی بری مما تشرکون، کہ میں اس چیز سے بری الذمہ ہوں، بیزار ہوں، جو تم مجھے کہتے ہو اس کی طرف میں آمادہ ہونے والا نہیں ہوں۔ رومی فرماتے ہیں کہ جو ظاہری آزمائش ہے، جو ظاہری اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے، وہ دیکھنے میں تو ایسے ہی ہے کہ یہ بندہ جتنی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی زیادہ گھرا چلا جاتا ہے، لیکن جو ایمان والا بندہ ہے، جو مومن ہے، اس کے لیے رکھا ہی یہ گیا ہے کہ جس قدر جتنا زیادہ امتحان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العزت کے قریب بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر مہربانی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب جملہ شود پیش جزوے کو سوئے کل می شود۔ آپ فرماتے ہیں کہ خار جملہ لطف چون گل می شود، کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر بندہ راضی ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کے امتحانات کے سامنے ڈٹنے والا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کانٹے کی بھی وہی اہمیت ہے جو پھول کی ہے، کہ جتنا مزہ اسے پھول سونگھنے میں آتا ہے اتنا ہی مزہ اس کو کانٹا چبھنے میں آتا ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ فرماتے ہیں پیش جزو کوس ہوئے کل میں شود، کیونکہ اس کے سامنے کل ہے جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ یہ جو پھول ہے یا کانٹا ہے یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے اور کل وہی ہے، لہٰذا دونوں کی جو اہمیت ہے وہ میرے سامنے برابر ہے، نہ مجھے کانٹے نے کوئی نقصان پہنچایا ہے اور نہ ہی مجھے پھول نے کوئی فائدہ دیا ہے، میرے سامنے جو چیز مد نظر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل فرما دیجئے، ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو میں قربانی کر رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اسی کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اسی کے لیے ہے، جو میرے اوپر آزمائش آ رہی ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف یہ لوٹ کے جانے والی ہے، لہٰذا میری جو نظر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات فرمائے ان میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ پہلے اولاد کا تاخیر کے ساتھ ہونا، اور جب اولاد ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ کھیل کود کے ساتھ بندہ مانوس ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آ جانا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، مہربانی فرمائی، اس کو بھی آپ نے قبول کیا، جب آزمایا اس آزمائش والے کانٹے کو بھی آپ نے قبول کیا اور سرخ رو ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معہ السعی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگے، کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹانے لگے، قالا، آپ نے فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنامی، کہ اے میرے فرزند میں نے خواب دیکھا ہے، انی اصبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس اب تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ یہ وہ
आजमाइश थी कि जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाई। अब साथ ही साथ ये भी है कि जो ख्वाब है वो नबी का ख्वाब वाहिश की सूरत है, वो आम बंदों जैसा ख्वाब नहीं है। जो ख्वाब अंबियाए कराम को आते हैं वो हकीकत पे मबनी होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से वो वही होती है और उसका मानना लाज़िम और ज़रूरी होता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, कि ए बुजुर्गवार पर मेरे वालिद गिरामी, जैसे अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है आप उस हुक्म को बजा लाएं। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उम्र में छोटे हैं, अभी वो इस बात को समझने वाले ज़ाहिरी तौर पे नहीं है कि ये ख्वाब की बात है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जब उनके सामने ये हुक्म रखा गया कि तुम्हें ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है, ए बेटे तेरी क्या राय है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, जो हुक्म दिया गया है आप उस हुक्म को बजा लाएं। अल्लामा इकबाल इसी वजह से फरमाते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़ंदी, कि ये कौन सा वो उस्ताद था, कौन सा वो अतालीक था, कौन सा वो मदरसा था जहाँ से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तालीम हासिल कर रहे थे, कि उन्होंने अपने बाप के हुक्म को बजा लाते हुए सरे तस्लीम खम किया और आपकी बात को माना कि जो आपको हुक्म दिया गया है आप उसको पूरा करें। अब जब ये सारा मामला हो गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिटाया और ज़िबा करना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारा मामला जो दुम्बे वाला फरमाया वो अपनी जगह, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया क़द सद्दक़्ता रुया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, आपने अपने बेटे की कुर्बानी कर दी है, आपने जो हुक्म दिया गया था उसको बजा लाए हैं, लिहाजा हमने आपकी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। अब ज़ाहिरी तौर पे तो ये है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बचा लिए गए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने जो आपकी आजमाइश की थी आप उस पर पूरे उतरे हैं, आपकी कुर्बानी मेरी बारगाह में कबूल हो गई है। आगे फरमाया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह से हम मुहसिनीन को बदला देते हैं कि जो मेरे हुक्म के सामने अपने आप को झुकाते चले जाते हैं उनको फिर हम इसी तरह से सर बुलंदी अता फरमाते चले जाते हैं कि आज हज के अय्याम हैं, वो सारे के सारे मनास के हज जो अदा किए जाते हैं वो सुन्नत इब्राहीमी हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जो जो अदा अल्लाह ताला ने आपकी पसंद की उसको क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया कि ये वो मेरा हज है जो तुमने मेरे लिए करना है, लेकिन इसके अंदर सारे अमाल वो करने हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते रहे और तुम्हारा ये अमल मेरी बारगाह में कबूल होगा उस सूरत में कि जब तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फिर फरमाया कि आजमाइश हमने सिर्फ यही नहीं की बल्कि आजमाइश में एक और ये बात भी थी कि आपको आतिश नमरूद में डाला गया, आग में डाला गया और आग को आपके ऊपर ठंडा कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कालू, वो सारे के सारे मुशरिक बोले हर्रिकूहु, कि इसको जला दो, कि इसे जला दो, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे दीन को मानने वाले नहीं हैं, लिहाजा इनको जला देना चाहिए, आग में डाल देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुलना, हमने हुक्म दिया या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम, कि ए आग सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो सलामती वाली भी होगी, ठंडी भी होगी। जिब्रील अमीन भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको आग में डाला जा रहा है, मेरे लिए क्या हुक्म है, कोई काम है तो आप मुझे बताएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काम तो मुझे ज़रूर है लेकिन तेरे साथ नहीं है, मुझे मेरे मालिक हकीकी के साथ काम है और वो मेरा काम बखूबी जानता है जो उसने करना है। और वही हुआ कि आग में डाला गया और आग वो ठंडी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी आजमाइश की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको उतना ही ज़्यादा कबूल किया, जितना कबूल किया उतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंदी अता फरमाई। रूमी फरमाते हैं
کہ اسی طرح سے جو بندہ ہے، جو انسان ہے، اسے بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی ابتلا آئے، جو بھی آزمائش آئے، جو بھی امتحان آئے، جو بھی مشکل آئے، اس کو وہ برابر سمجھے کہ نعمت آئی ہے تو وہ بھی برابر ہے، مشکل آئی ہے تو وہ بھی برابر ہے۔ میرے سامنے جو ذات مد نظر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں چیز تعظیم خدا چیت تعظیم میں خدا افراشتن خیشتن را خار و خاکی داشتن آپ فرماتے ہیں چیز تعظیم خدا افراشتن خیشتن را خار و خاک داشتن، کہ تو اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی بڑائی وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیشتن را خار و خاک داشتن، تو اس کی بڑائی کو اگر تو پانا چاہتا ہے تو تو اپنے آپ کو مٹی بنا لے، مٹی کی طرح اپنے آپ کو باریک کر لے، مٹی کی طرح اپنے آپ کو ذلیل کر لے۔ رومی جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی بیان فرماتے ہیں، وہیں پہ یہ مٹی کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاک رامن خار کردم یکسری، کہ اللہ رب العزت نے مٹی کو مٹی اس وجہ سے بنایا ہے تاز ذل عاشقاں بوئے بری، تاکہ عاشقوں کی ذلت کا پتہ چل سکے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کا عاشق ہوتا ہے جتنا وہ ذلیل ہوتا ہے ظاہری طور پہ اتنا ہی وہ سر بلند ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مٹی ہے اس کے اوپر جتنا زیادہ ہل چلایا جاتا ہے، جتنا اس کو باریک کیا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اچھا اناج دیتی ہے، اتنی ہی زیادہ اچھی فصل اگاتی ہے۔ اسی طرح سے عاشق کے اوپر جتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، جتنی زیادہ تنگیاں آتی ہیں، اس میں سے اتنے ہی زیادہ پھول نکلتے ہیں، اس کے اندر اتنی ہی زیادہ بہتری آتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس پہ جوانی اور عروج آتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں خاک را دادیم سبزی و نبی تاز تبدیل فکر آگاہ شبی، کہ مٹی کو اللہ رب العزت نے تازگی بخشی ہے کہ اس کے اندر جو بھی دانہ جاتا ہے وہ سار سبز ہو کے باہر نکلتا ہے اور شگوفے کی مانند ہوتا ہے، جس سے نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ کس وجہ سے ہے؟ تاز تبدیل فقیر آگاہ شوی، تاکہ جو اللہ رب العزت کی ذات کا فقیر ہے اس کی طبیعت کا اندازہ کیا جا سکے، کہ جیسے جیسے اس کی طبیعت باریک ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی اس کی طبیعت جو ہے وہ بڑی شگفتہ، ہلکی پھلکی، اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ بڑا بے غم ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے جو فقیر کی طبیعت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے مٹی تر و تازہ ہے، شگفتگی والی ہے، اسی طرح سے جو اللہ رب العزت کی ذات کا عاشق ہے، جو اس کی ذات کا فقیر ہے، جو صرف اس پہ بھروسہ کرنے والا ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ بھی بڑی شگفتگی والی، تر و تازہ ہوتی ہے اور وہ کبھی اس کو تم پریشان نہیں دیکھو گے۔ آگے آپ پھر مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بات گویند این جبال راسیات، تو یہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کیوں بنائے ہیں اور یہ کیوں ظاہر کیے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ظاہر کیے ہیں وصف حال عاشقاں اندر سے بات، تاکہ عاشقوں کی جو حالت ہے ان کی ثابت قدمی کو ظاہر کیا جائے، کہ جس طرح سے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، عاشق جو ہے وہ جہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں سے وہ قدم آگے نہیں اٹھاتا جب تک اسے اللہ رب العزت کا حکم نہ آ جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جو حکم اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا گیا انہوں نے اس پہ ثابت قدمی کر کے دکھایا، کہ بیٹے کی قربانی کا حکم آیا تو انہوں نے بیٹے کی قربانی دی،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آگ میں کود جاؤ تو وہ آگ میں کود گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم اپنی بیوی کو اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے جاؤ، انہوں نے ان کو چھوڑ کے وہاں پہ جانا گوارا کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ اس وجہ سے ظاہر کیے ہیں کہ جو عاشق ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات کا چاہنے والا ہے، اس کی ثابت قدمی کو ظاہر کیا جائے کہ جو وہ قدم اللہ کے لیے اٹھا لیتا ہے پھر اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میری ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنا تن من دھن سب کچھ وہ قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے۔ من الخوف وہ کوئی چیز خوف کے ساتھ ہے کہ کاروبار کا خوف ہے کہ اس میں گھاٹا آ جائے گا، یا یہ خوف ہے کہ میری چیز خراب ہو جائے گی، کسی بھی قسم کا خوف ہے، یہ میری طرف سے آزمائش ہے۔ والجوع اور بھوک سے، کھانے میں تنگی کر کے کہ ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، میری طرف سے آزمائش ہے، کھانا میں نے دینا ہے لیکن ظاہری طور پہ کوئی سبب نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری آزمائش ہے کہ تم شکر ادا کرتے ہو یا کہ ناشکری کرتے ہو۔ آگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کمی کے ساتھ ہم آزمائیں گے۔ وہ کمی کس میں کی جائے گی؟ مالوں میں، کاروبار کیا گھاٹا ہو گیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے کہ نفع تو ساری زندگی حاصل کیا ہے لیکن ابھی نقصان ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آگے فرمایا والانفس اور جانوں میں کمی کر کے، اولاد ہوئی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جانور رکھے ہیں، بیماری آئی ہے اور وہ فوت ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے کہ باغ لگایا، سارا سال باغ کا پھل پک کے تیار ہو گیا، جب اس کو توڑنے کا وقت قریب آیا اللہ کا حکم آیا، شدید آندھی آئی، شدید اولے برسے، وہ سارے کا سارا پھل جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے آزمائش ہے۔ آگے فرمایا وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جن کے اوپر یہ آزمائشیں آتی ہیں وہ واویلا نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، بلکہ صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میری ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت کہ جب انہیں کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، یہ مال بھی اسی کی طرف سے آیا تھا، اسی کی طرف لوٹ کے چلا گیا ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان کی طبیعت کے اوپر نہ مال کا آنا کوئی فرق ڈالتا ہے نہ مال کا جانا کوئی فرق ڈالتا ہے، کوئی بھی نعمت ان کے پاس آئے ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ان کی نظر اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر مہربانیاں فرماتا ہے، اپنی نوازشات فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ورحمت اور اپنی رحمت فرماتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے رستے پہ قائم ہیں۔ کہ آزمائش آنا، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کا آنا، یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے، اس کی مہربانی کی نشانی ہے، اس کی طرف سے مغفرت کی نشانی ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کو آزمائش میں ڈال کے آزماتا ہے۔ جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ رب العزت اس کے اوپر مہربانی بھی زیادہ فرماتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اگر تو اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچاننا چاہتا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مٹی بنا لے۔ جس طرح سے مٹی جتنی زیادہ باریک ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ زرخیز ہوتی ہے، اسی طرح سے تیرے اوپر جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں تو اتنا زیادہ زرخیز ہوگا، جتنی زیادہ زرخیزی ہوگی اس میں جب بیج ڈالا جائے گا تو اتنا ہی اچھا پھل آئے گا۔ لہٰذا تیرے اوپر اللہ رب العزت جب مہربانی فرمائے گا تو پھر جو پھل تجھے میسر آئے گا وہ پھر بے مثل ہوگا، اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ آگے آپ فرماتے ہیں چیز توحید خدا آموختن چیز توحید خدا آموختن خیش
तन पेशवाद सुख तन फरमाते हैं कि तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत सीखना चाहता है कि वो कैसे वहदहु ला शरीक है, कोई चीज़ उसकी मिसल नहीं है। आप फरमाते हैं खेश तन रा पेश वाहिद सोख्तन, तू अपने आप को एक के सामने फना कर, अपने आप को एक के सामने झुका, अपने आप का ताल्लुक एक के साथ रख, जगह जगह पे झुकना छोड़ दे। जब तू एक के सामने झुकेगा, एक के साथ अपना ताल्लुक रखेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को पा लेगा। अल्लामा इकबाल इसी वजह से फरमाते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है निजात आदमी को, कि वो एक सजदा तू जब नमाज में अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करता है, वो तू नहीं करता। जबकि जगह जगह तू जाके झुक रहा है, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह, कभी किसी की मिन्नत कर रहा है, कभी किसी का तरला कर रहा है। आप फरमाते हैं कि इन सारी चीज़ों को छोड़ के अल्लाह के सामने पेश हो जा। वो एक सजदा जो तेरे लिए भारी है, वो तुझे सारे सजदों से निजात अता करेगा, और तेरे लिए जो वहाँ से काम होगा वो किसी और जगह से काम नहीं होगा। आगे आप फरमाते हैं गर हमी खाही गर हमी हम जो शब शब खुद राबसो आप फरमाते हैं गर हमी खाही के बफरोज़ी चू रोज़, अगर तू चाहता है कि तू रोशन हो जाए, जिस तरह से दिन रोशन है और लोग तेरे नूर से फैज़ हासिल करें और तेरी किरणें आसमान और ज़मीन में फैली हुई हों। आप फरमाते हैं हस्ती हम चूँ शाफ खुद राबसोल, तो अपनी हस्ती को तू जला दे, ख़त्म कर दे, और जितना तो अपने आप को जला देगा, मिटा देगा, ख़त्म कर देगा, उतना ही ज़्यादा रोशन हो जाएगा। जिस तरह से वो कहते हैं कि मिट कर भी रहे बाकी जो तुझ पे मिटे साथी, जो मिटते हैं बनते हैं खाके दरे जान आना, के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए अपने आप को मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह ताला फिर उनको वो बुलंदी और सरफराजी अता फरमाता है कि जो किसी दूसरे को मुयस्सर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मददगार है ईमान वालों का। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, वो उन्हें अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लेके जाता है, उजाले की तरफ लेके जाता है। आप फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि तू मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए, अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जोड़ ले। जितना ताल्लुक तेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ मजबूत हो जाएगा, तू उतना ही ज़्यादा रोशन हो जाएगा और लोग तेरे नूर से फ़ायदा हासिल करेंगे। आगे आप फरमाते हैं हस्तियत दर हस्त आ हस्तियत दर हस्त हस्ती नवा दर की मिया अंदर गुदा आप फरमाते हैं कि तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, उसने तुझे वजूद बख्शा है, तो
اس کا وجود تیرے اندر موجود ہے کہ اس نے فرمایا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے انسان میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ تو اس عظمت کو، اس بڑائی کو، اس پہچان کو پہچان لے کہ تیرے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا نور رکھا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جب تو اسے پہچان لے گا پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہم چو مصدر کیمیا اندر گداز، جس طرح سے کیمیا کو جب تانبے کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، جب تو اپنی پہچان کر لے گا کہ میرے اندر جو نور ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی سونا بن جائے گا۔ تجھے اپنی تخلیق کا پتہ چل جائے گا کہ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا تھا، تیرا مقصد کیا ہے۔ تجھے پیدا تو اس نے اپنی پہچان کے لیے کیا تھا، لیکن تو نے دنیا میں آ کے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ آگے آپ بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں در منو ما سخت کر دستی در منو ما سخت کر دستی تو دست جملہ خرابی از دو ہست آپ فرماتے ہیں در منو ما سخت کر دستی تو دست، تو نے میں اور میرا ان دو چیزوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کہ یہ میں ہوں اور یہ میرا ہے اور یہ ہمارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تو نے دو چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ میں، میرا اور یہ تو ہے اور یہ تمہارا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہست ای جملہ خرابی از دو ہست، یہ ساری خرابی صرف دو وجودوں کی وجہ سے ہے۔ دو وجودوں کی وجہ سے کیسے ہے کہ تو ہر معاملے میں کہتا ہے کہ یہ کوشش میری ہے، یہ کام میرا ہے، اس میں یہ محنت میری ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ جو کوشش ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، یہ جو محنت ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اس کا پھل دوسری کی توفیق سے ملے گا۔ اگر وہ نہیں چاہے گا تو تجھے مطلوبہ حاصل نتیجہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تو نے دو وجود بنائے ہوئے ہیں نا، کہ ایک تو ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو الگ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ دو وجودوں کا سارا معاملہ ہے۔ وجود ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے، معاملہ ایک کا ہی ہے۔ جب تو یہ جان لے گا کہ یہ جو کوشش ساری کی جا رہی ہے یہ اسی کی توفیق سے ہے، اب اس کے اوپر مطلوبہ نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ بھی اس کی مہربانی سے ہی ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر مولانا روم ایک آسان سی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے محبوب کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس کا محبوب اس سے سوال کرتا ہے کہ آج تو مجھے یہ بتا کہ تجھے میرے ساتھ زیادہ محبت ہے یا کہ اپنی جان کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ اب وہ سوچنے کے بعد جواب دیتا ہے کہ جو میری جان ہے یہ بھی تیرے ساتھ وابستہ ہے، میرا چلنا پھرنا بھی تیرے ساتھ وابستہ ہے، میری آنکھیں بھی تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ اگر میں اپنے آپ سے محبت کروں تو وہ بھی تیرے لیے ہے کہ تجھے میں نے دیکھنا ہے، تیرا میں عاشق ہوں۔ اگر تیرے ساتھ محبت کروں تو وہ بھی تیرے ساتھ ہے، لہٰذا میں اپنے آپ سے محبت کر رہا ہوں وہ بھی تیرے لیے کر رہا ہوں، اگر تجھ سے محبت ہے تو وہ بھی تیرے لیے ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس یہی معاملہ ہے کہ جب تیرا معاملہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ سارے کا سارا تیرا ہے، میرا وجود بھی تیرا ہے، میرا عمل بھی تیرا ہے، میرا فعل بھی سارے کا سارا تیری مہربانی سے ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سارے معاملات تیرے درست ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس کہ تو نے اس کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہاتھ میرا ہے، پاؤں میرے ہیں، کان میرے ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے وجود کے اندر اس نے اپنے لشکر چھوڑے ہوئے ہیں، جس کو وہ حکم دیتا ہے وہ لشکر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ سارے کے سارے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، بندہ بالکل ٹھیک ہے، یکدم دوسرے دن اس کا ہارٹ فیل ہوتا ہے، بندہ چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پرسوں ٹیسٹ کروائے ہیں بالکل ٹھیک سی، آج اس کا ہارٹ فیل ہوا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔
یہ وہ اللہ رب العزت کا لشکر ہے جس نے حملہ کیا اور فوراً بندہ جو ہے وہ گر گیا۔ اس کے برعکس وہ بندہ جو بڑا جوان ہے، جس کو ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے کوئی بندہ چھڑا نہیں سکتا، اس کو اپنی اس مضبوطی پہ بڑا ناز ہے، اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے اس کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں۔ جو وہ مضبوطی سے پکڑتا تھا اور کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، اب پانی کا گلاس اٹھانے سے بھی عاجز ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس اس چیز کو تو پہچان لے کہ یہ سارے کے سارے اعمال جو تجھ سے صادر ہو رہے ہیں یہ بھی اسی کی توفیق سے ہیں، جو آگے نتائج نکلنے ہیں وہ بھی اسی کی توفیق سے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، یہ میں تو کا جھگڑا ختم کر دے، صرف یہی کہے کہ تیری ذات ہے، تو ہی ہے، تو اللہ رب العزت تیرے اوپر مہربانی فرماتا چلا جائے گا۔ یہی چیز وہ ہے کہ جو قربانی کا فلسفہ ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے کہ اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو پس پشت ڈالتے ہوئے صرف اور صرف اس خالق حقیقی کا قرب حاصل کرنا ہے، کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے جو بیوی ہے، بچے ہیں، ساری چیزوں کو ختم کیا، صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کے حکم کو مانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو بھی صرف اسی کا حکم مان، تیرے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ گئی میں تے میں آرام پایا، ساری میں دہائی خطا ساری میں دہائی خطا جانی، کہ جب انسان کے اندر سے یہ میں ختم ہو جاتی ہے تب بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ میں کرتا رہتا ہے تب تک وہ پھر گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ جس طرح سے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بندہ جی بڑا پاڈا ہے، جتنا زیادہ یہ عقل مند بننے کی کوشش کرتا ہے اتنی ہی زیادہ یہ بیوقوفیاں کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل کے پرکھتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی ذات کا بندہ ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مہربانی فرماتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے۔